شب برات میں بہت سی بدعتیں ہوتی ہیں، ان میں سے چند بدعات آپ سنیے اور یہ سوچتے ہوئے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اپنے صحابہ کے سامنے بار بار اس بات کا ذکر کیا، میرے صحابہ دین ایسے ہی مکمل ہو گیا ہے جیسا کہ گلاس میں یا برتن میں پانی فل ہو جاتا ہے، لہذا اس دین میں میرے بعد تو کوئی نئی بات ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور صحابہ نے نبی کے پیش کیے ہوئے دین کی اتنی حفاظت کی تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ نے یہی تو فرمایا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے دنیا کے لوگوں، میں نے جو رسول بھیجا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، وہ جو کچھ دین کے نام پر تم کو دے رہے ہیں وہی لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک رہے ہیں اس کو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے رکنا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو دین کا نام لے کر دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، اگر اس کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ جو انسان اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ اپنائے گا وہ اسلام نہیں ہو سکتا، دین کا نام لے کر کوئی ایسا کام کرے گا وہ دین نہیں ہو سکتا، ثواب کی نیت سے کوئی کام کرے گا اس کو ثواب نہیں مل سکتا، اچھے بدلے کی نیت سے کوئی کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے بھی فرمایا، نبی نے بھی فرمایا ہے، باوجود اس کے کہ اتنا واضح راستہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر ہمیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ اس راستے کی رات بھی اجالے کی طرح سفید ہے، اتنا واضح دین نبی نے چھوڑا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کبھی شب معراج کے نام پر، کبھی شب برات کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر، کبھی کھلانے کے نام پر، کبھی عبادت کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کیسا کیسا کام کرتے ہیں، انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرے گی قیامت کے دن، کہ جب وہ نبی سنیں گے کہ اے نبی آپ کی امت نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے دین تک کو چھوڑ دیا تھا، وہ نبی جو امت کی اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پرواہ کرنے والے، ان کے راستے کی ان کی امت ذرا بھی پرواہ نہیں کی ہے، کیا گزرے گی نبی پر، کیا ان کا خیال ہوگا اس وقت۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حوض کوثر کا پانی وہ ہرگز نہیں پیے گا جو میرے دین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے میرے مرنے کے بعد۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل کود کر رہے ہیں، کچھ لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، دل لگی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ والوں سے پوچھا یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہے، یعنی ہم جو دور جاہلیت میں عید کے دن منایا کرتے تھے اس میں ہم کھیلتے تھے، کودتے تھے، اچھے کھانے پکواتے تھے، کھاتے تھے، کچھ موج مستی کرتے تھے ایک حد میں رہ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے بھی 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ لوگوں، میری امت کے لوگوں، صرف اس میں تم عبادت ہی نہیں کرنا بلکہ اچھا پکانا ہے تو پکا سکتے ہو، دعوت دینا ہے تو دے سکتے ہو، کچھ کھیل کود کرنا ہے تو کر سکتے ہو، سیر و تفریح کرنا چاہے تو کر سکتے ہو، دل لگی کے اعمال بے حیائی بے شرمی سے بچ کر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کتنے عید کے دن؟ یومین، 2 عید کے دن۔ آج آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ آج کی رات عید کی رات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ان کے دین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ آج عید کی رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے عید کا دن مقرر کیا ہے اور ہمارے نبی کی امت نے عید کی رات بھی مقرر کر لی تھی۔ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کے 5 راتوں میں، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں مانا ہے، اور اس شب برات کو لوگ عید مانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہیں
کوئی کافر نہیں ہے، کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، ہمارے مسلمان، ہمارے جسم کا ٹکڑا، ہمارے روح کا ٹکڑا ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کیا ہم کو بھی درد نہیں ہوگا؟ عید کا دن مقرر کر لیے، عید کی رات مقرر کر لیے، آج کے دن کو، آج کی رات کو عید کا دن یا عید کی رات مقرر کر کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ میں 15 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیے دین کا نام لے کر کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرا درس کا عنوان کیا ہے؟ شب برات کی بدعتیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 15ویں شعبان کی رات، یعنی آج ہی یہ غالباً کیا کرتے ہیں؟ عید کی رات سمجھ کر خصوصی طور پر غسل کرتے ہیں، جیسا عام طور پر عید کے دن غسل کرتے ہیں ویسا غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، یہ بھی دیکھیے بدعت کیسی ہے، اللہ اکبر۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ ہے نا کہ رات میں روحیں آتی ہیں، اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس رات کو اسے اچھا نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر اور اسے بنا سنوار کر بٹھایا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر گزر گئے نا، ان کی بھی روح آنے والی ہے۔ یہ ستی وغیرہ کے یہ عقیدے نظر آ رہے ہیں نا، ہندوستان میں رہے تو کیا ہوا؟ اپنا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ بازو والوں کا آ رہا ہے، ہم کو خبر بھی نہیں ہے۔ بیوہ عورت، اللہ نے فرمایا 4 مہینے 10 دن تم جو ہے نا عدت گزارنا، سوگ منانا۔ شب برات آتی کی 1 دن کی چھٹی مل جاتی ہے، بنو سنورو، اچھا ایک دم خوبصورت بن کے بیٹھو۔ کیوں؟ تمہارے شوہر کی روح آنے والی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور دین بھی پاک ہے، لیکن لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، روڈ اور چوراہوں پر، قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں، چراغاں جلاتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیا کیا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں شعبان کی رات میں لوگ خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ بہت بڑے مرتبے اور فضیلت والی رات ہے، ایسا کرنے سے ہم کو بہت بڑا ثواب مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، محلے کے امام کو بلا کر یہ بولتے ہیں، دیکھیے ہمارے فلاں گزر گئے تھے، ہمارے فلاں گزر گئے تھے، یہ ان کے روح کی طرف سے آپ کو کچھ ہدیہ ہے، یہ روح کیا ہے بھائی؟ امام صاحب کو زندے لوگوں کی طرف سے تو یاد رکھتے، بالوں یاد رکھتے، اللہ کا فضل و احسان بہت بڑا ہے، لیکن یہ مردوں کے نام پر تقسیم کرتے ہیں۔ امام کی امامت بھی گھٹائی گئی، ان کے مرتبے کو بھی گھٹایا گیا۔ ایسے کون کر رہے؟ کافر کر رہے، کون کر رہے؟ بے دین لوگ کر رہے، مسلمان کر رہے، روحوں کے نام کے پیسے یہ نہیں دیے۔ اب وہ امام صاحب کو بھی زبان اللہ نے دی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کمبخت کو یہ کہاں سے دین لائے؟ تو نہیں بولتے، مل رہا ہے نا، اسی لیے نہیں بولتے۔ اللہ رحم فرمائے، یہ بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ اس کے علاوہ 15ویں شعبان کی رات گزار کے جب دوسرا دن آتا ہے نا تو خصوصی طور پر روزہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ روزہ بھی بڑا فضیلت والا ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، سنت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جاگا جائے اور اس کا جو دوسرا دن ہوتا ہے اس کا روزہ رکھا جائے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ بہت سے محدثین نے خاص کر کے امام حسن بصری رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام ابو قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، روزے کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے۔ ہاں 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان، ایام 20 کے روزے ہیں نا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اگر اس طریقے سے کوئی رکھ رہا ہے تو 13، 14، 15 3 دن کے رکھے، صرف 15 نہیں، وہ سنت سے ثابت ہے تو انسان رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بدعت، رات بھر آتش بازیاں ہوتی ہیں، دیکھیں گے نہیں آپ لوگ نوجوانوں میں کیا کرتے ہیں، لوگ جو نا شعلے جلا کے ماشاء اللہ، اگر آج کل نہیں ہے تو وہ موبائل کی بیٹری یا ٹارچ جلا کے روڈوں پر گھومتے ہیں، بہت بڑی بدعت ہے یہ آتش بازی۔ اچھا آتش بازی کس کا کام ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ مجوسیوں کا کام ہے، مجوسیوں کی عبادت ہے اور وہ مسلمان کرتے ہیں، وہ بھی شب برات اور دین کا نام لے کر۔ کتنی بری بات ہے یہ، بدعت نہیں بلکہ کفر و شرک ہوگا یہ تو۔ اس کے علاوہ ایک اور بدعت کرتے ہیں کہ شب برات کی رات میں دینی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور خاص طور پر لمبی لمبی نصیحتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، کس سے کہانیاں ہی ہوتی ہوں گی، قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک بدعت۔ اس کے علاوہ خاص کر کے شب برات میں دعا کی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ شب برات کا ہی ذکر نہیں ہے تو پھر ثبوت نہیں ہے تو دعا کا کیسے کیا ہو سکتا ہے؟
بالکل نہیں. دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ برس کے 12 مہینے 24 گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنے بندے کی دعا سننے کے لیے تیار ہے. کر کے دیکھیں نا, نہیں انتظار کرتے. شب برات آنا, غسل کریں گے, اہتمام سے جائیں گے, پھر وہاں دعا کریں گے. اب تک جو رکے ہیں تمہاری نصیب میں کیا کیا نہیں پتا نہیں, محرومی لکھی گئی, یہ ایک نقصان ہو گیا. اس کے علاوہ ایک بدعت ہے. اس کے علاوہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں, یہ سب تو ہم جانتے ہیں. لوگ مرد عورت سب جا کر قبروں کی زیارت کرتے ہیں. قبروں پر نعرہ لگاتے ہیں جا کر, پتہ نہیں کیا کیا نعرہ ہے. اگر نعرہ اللہ اکبر کا لگے تب بدعت ہے, اور اگر نعرہ قبر والوں کے نام کے لگائے جائیں تو شرک ہو گیا. پتہ نہیں جوش جوش میں کیا یا خواجہ یا غریب یا امیر نواز بھی لگا سکتے ہیں. اگر صرف اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائے تو بدعت, اور یہ نعرے لگائے تو شرک ہو گیا. اللہ کی پناہ. ہمارے پیغمبر جس شرک سے روکنے آ رہے تھے, 1000 راستوں سے امت اسی شرک میں جا رہی ہے دوبارہ. پتھر کا ہے ہمارے نبی یہ بتانے کے لیے کہ اے میری امت کے لوگوں, میں پتھر کھا رہا ہوں تم کو شرک سے روکنے کے لیے, میں پتھر کھا رہا ہوں تم کو بدعت سے روکنے کے لیے. آج امت وہی کام کر رہی ہے. طرفہ تماشا ہے, شیب ہے اسی امت پر. یہ ہمارے مسلمان بھائی وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ صلاۃ الفیہ, 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور بہت زور و شور سے اس میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ لوگ میری طرف سے تحفہ, وہ بھی تحفہ دیتے ہیں. ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ تحفے کا بھی بڑا ثواب ہے. نہیں, بالکل نہیں. یہ صرف اور صرف بدعت ہے. اس کے علاوہ کمکمے لگائے جاتے ہیں, گھر میں بھی لگاتے ہیں, مسجد میں بھی لگاتے ہیں, مسجد کے چھت پر, قبرستانوں میں. اللہ اکبر, فضول خرچی بھی نا, فضول خرچی بھی ہے. اس کے علاوہ ایک 15ویں بدعت ہے جو عام طور پر بہت زور و شور سے منائی جاتی ہے. وہ کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ آنے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوا نا, مان لیجئے 12 شعبان, 11 شعبان, 10 شعبان, 15ویں شعبان آنے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا بولتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات اس کے نام کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو روح ہے جو 2-4 دن پہلے مری ہوئی ہے, یہ روح روحوں میں نہیں ملتی. پتہ نہیں اب وہ کون سی روحیں ہیں, یہ روح اس میں نہیں مل رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن میں بھی آیت ہے کہ جب نیک روح مرتی, نیک انسان مرتا ہے, اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علیین میں جاتی ہے. اور علیین کون سی جگہ ہے؟ جنت کی جگہ ہے, 7 آسمانوں کے اوپر. اور اگر کوئی بد روح مرتی ہے تو اس کی روح جو ہے, بد انسان مرتا ہے, گنہگار کافر مشرک مرتا ہے, اس کی روح جاتی ہے سجیل میں. اور یہ سجیل کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے ہے. روح اچھی ہے تو اوپر چلی گئی نا, اور اگر بد روح ہے تو نیچے چلی گئی. اب یہ روح پتہ نہیں کون سے روح میں ملنا چاہ رہی ہے. کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو اس کے نام کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. فاتحہ پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, نہیں تو روح نہیں ملتی. ان کو کیسے پتہ چلا روح نہیں ملتی ہے؟ نیک روح اوپر چلی گئی, بس اللہ نے سسٹم مقرر کر لیا ہے. یہ کون سا کرپشن ہے کہ نیٹ ورک ہی خراب ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تدبیر میں روڑا ہے کہ نہیں ہے؟ سوچیے آپ. اور اتنا ہی نہیں, ختم کرتے ہیں اور ختم کرنے کے بعد آخر میں دعا ہوتی ہے کہ دعا ہونے کے بعد جو صاحب دعا کر رہے ہیں نا, وہ دعا کرنے کے بعد بولتے ہیں خوش ہو جاؤ, یہ روحوں میں مل گئی ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. پھر کہتا ہوں میں اللہ کی پناہ. کہتے ہیں میں آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں بہت بڑے عالم صاحب آئے اور چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے گھر والوں نے بڑا اہتمام کیا. زیادہ زور سے نہ ہنسیے گا, ہم ہی مذاق بن گئے ہیں, اسی لیے ہمارے دشمن اچھا ہمارے مذاق کا فائدہ اٹھا رہے. ان کو معلوم ہے خالی اوپر سے مسلمان روح تو ان کی مردہ ہے, ان کو جیسا ادھر کرو تو ادھر بھی چلے جاتے, ادھر کرو تو ادھر بھی چلے جاتے. ورنہ ہمارے صحابہ اتنے کمزور نہیں تھے. ان کا ذکر بھی قیصر و کسریٰ کے بادشاہ سنتے تھے. عمر مدینہ میں ہے, قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محل میں ہیں. جب عمر کوئی بول دیتا تو بولتے کہ بھائی یہاں وہ شخص نہیں ہے لیکن ذکر مت کرو, خالی ذکر سے ہمارے کندھے کپواتے ہیں. وہ کہاں گیا روح و دبدبہ ہمارا؟ ہماری روح مردہ ہو گئی اسلام کے.
صرف جسم باقی ہے، اسی لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں لطیفے کی شکل میں، زیادہ نہ ہنسیے گا، ہنسنے کی بات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں نے بڑا اہتمام کیا، بلایا ایک ملا صاحب کو کہ بھائی ختم پڑھیے ورنہ ہمارے والد صاحب کی روح نہیں مل رہی ہے۔ وہ آئے صاحب اور آ کر بولے یہ چیز ہونا، یہ چیز ہونا، 15-20 قسم کے آئٹم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ختم پڑھاتے نا یہ پورا ان کے گھر کو چلا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ دعا کرنے لگے زور زور سے، کرتے 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 منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے اور نیچے ہاتھ رکھ دیے۔ ان کے اولاد نے پوچھا، گھر والوں نے، کیا ہوا صاحب آپ کا چہرہ پورا اترا ہوا ہے، کیوں ابھی روح نہیں ملی؟ بولے نہیں ملی ابھی روح، تکلیف ہو رہی اس کو، کیا کرنا؟ ایک زبردست دودھ والی بھینس لاؤ، ایک بھینس، دودھ والی بھینس، یہ جتنا بھی تم نے اہتمام کیا ہے وہ بھی اس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد میں دعا کروں گا، پھر دعا قبول ہوگی، روح مل جائے گی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً، چودھری صاحب تھے نا بڑے مالدار تھے، دودھ کی بھینس کا اہتمام کیا گیا، باقاعدہ ایک فربا والی بھینس لائی گئی، اس کے بعد میں بٹھایا گیا۔ اب صاحب دعا کر رہے ہیں کہ روح مل جائے مل جائے مل جائے، فوراً خوشی سے ایسا ہاتھ پھیرے اور بولے اب روحوں میں مل گئی ہے۔ اب سب لوگ خوش ہو گئے، کس کے؟ ان کے گھر والے، اور بولے یہ پورا پکایا ہوا کھانا اور یہ بھینس سب اس عالم صاحب یعنی اس امام صاحب یعنی اس جو ختم پڑھائی ہے اس کے گھر پہنچائی جائے۔ پہنچایا گیا، پتہ کیا چلا؟ یہ دین کے نام پر فرار کون کر رہے ہیں؟ یہی لوگ کر رہے ہیں، اور نادان مسلمان سمجھنے سے قاصر ہے۔ بدعتیں، خرافاتیں، آج دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ بربہاری رحمہ اللہ بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج اسلام کی سنتیں کیوں مٹی ہوئی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ امت بدعتوں سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ کسی کو بولو کہ بھئی یہ سنت ہے اسے اپناؤ، جلدی نہیں اپنائے گا۔ کسی کو بولو یہ بہت اچھا کام ہے کرو، اگر وہ بدعت ہے فوراً دل و جان سے قبول کر لے گا۔ تو پھر سنت کہاں گئی؟ اور نام کس کا لیتے؟ ہم نبی کے امتی ہیں، کٹیں گے، مریں گے، کریں گے، بہت کچھ کرنے کو تیار، لیکن سنت کو پکڑ کے بدعت کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ آج شب برات میں آپ دیکھیے اس کے علاوہ بہت سے کام ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی نے، تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت پیارا دین پیش کیا ہے، اللہ ہمیں اسی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، انہی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی بدعت خرافات ہیں ان تمام سے ہمیں بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔